آج ایک صحت مند 12 سالہ بچی کی ماں کیرول وال 2008 میں اپنی پریگننسی کے 20ویں ہفتے میں تھی جب انہیں پتا چلا کہ ان کے آنے والے بچے کے ساتھ ایسی پیچیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ زندہ نہیں رہ پائے گا اور کیرول کی صحت کو بھی خطرہ تھا۔ ریاست ٹیکسس میں اس وقت کے قانون کے مطابق تقریباً 24 ہفتوں تک رحم میں موجود جنین یا فیٹس میں نقص، جنسی زیادتی یا کسی قریبی رشتہ دار کے ہاتھوں جنسی زیادتی جیسے حالات میں ماؤں کو اسقاط حمل کی پابندی سے استثناء حاصل تھا۔ تاہم قدامت پسند ٹیکسس کے جس کیتھولک اسپتال میں کیرول نے ابورشن کروانے کی کوشش کی، اس نے فیٹس میں دل کی دھڑکن پیدا ہو جانے کے باعث اسقاط حمل سے انکار کر دیا۔ مجھے گھبراہٹ کے دورے پڑنے لگے، میں گہرے ڈپریشن میں چلی گئی اور میں نے گھر سے نکلنے سے انکار کر دیا کیونکہ میں لوگوں کے تبصرے اور سوال برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کیرول کو ٹیکسس میں ابورشن کرانے کے لیے ان کے ڈاکٹر کو پہلے دوا کے ذریعے فیٹس کے دل کی دھڑکن روکنی پڑی۔ یہ سب کیرول کے لیے ذہنی اور جذباتی طور پر اتنا تکلیف دہ تھا کہ وہ کہتی ہیں یہ ان کی زندگی کے سب سے مشکل 2 ہفتے تھے۔ ریاست ٹیکسس ان تقریباً نصف امریکی ریاستوں میں شامل ہے جہاں اسقاط حمل سے متعلق 50 سال پرانے رو وی ویڈ نامی فیصلے کو ختم کرنے والے 24 جون کے امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ابورشن پر یا تو تقریباً مکمل پابندی لگ گئی ہے یا اس تک رسائی کو مزید محدود کر دیا گیا ہے۔ ہمیں ابھی سے اس کے شدید منفی اثرات نظر آنے لگے ہیں۔ ہم ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جو زیادہ عرصے تک حمل رکھنے پر مجبور ہیں، یہاں تک کہ کسی قریبی رشتہ دار کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا شکار ہونے والی چھوٹی عمر کی بچیاں، اور وہ بھی جن کے جسم حمل کو برداشت کرنے کے قابل نہیں، انہیں بھی حمل ختم کرنے میں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہم در حقیقت اس طرح سے جسمانی صحت کو خطرے میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں کئی مطالعوں سے یہ بھی علم ہوا ہے کہ جب عورتوں پر حمل کو جاری رکھنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے تو ان کی نفسیاتی صحت متاثر ہوتی ہے۔ لیکن قدامت پسند تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے ساتھ وابستہ میلانی اسرائیل کہتی ہیں کہ اسقاط حمل خود خواتین کی صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ آج کل نصف سے زیادہ اسقاط حمل پلز یعنی گولیوں سے کیے جاتے ہیں۔ ان کیمیائی اسقاط حمل کی پیچیدگیوں کی شرح 1 دہائی میں ہونے والے سرجیکل اسقاط حمل سے 4 گنا زیادہ ہے، اور انہیں یہ گولیاں دینے والے ان سے جھوٹ بلواتے ہیں کہ یہ ان کا اختیاری ابورشن نہیں بلکہ مسکیریج ہے۔ ہم پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ اسقاط حمل خواتین کی صحت کی دیکھ بھال کو نقصان پہنچا رہا ہے، لہٰذا رو کو الٹنا بچوں اور خواتین کی صحت اور حفاظت دونوں کے لیے اچھی چیز ثابت ہوگی۔ ایبورشن کے آئینی حق کے مخالفین کی رائے میں عورتوں کو ان کا حمل کامیابی سے مکمل کرنے میں مدد دینا انہیں ایبورشن کی سہولیات مہیا کرنے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پالیسی سازوں کو حکومت کی مقامی، ریاستی، وفاقی ہر سطح پر ایسی پالیسیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو خاندانوں کو مضبوط کر سکیں اور اپنے بچوں کی بقا اور ترقی میں مدد فراہم کر سکیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ڈین اینا لینگر کہتی ہیں کہ پابندیوں کے نتیجے میں ابورشن کم نہیں ہوتے بلکہ خواتین اسقاط حمل کے غیر محفوظ طریقے اپنا کر اپنی صحت کو خطرے میں ڈالنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہر سال 23,000 خواتین اسقاط حمل کے غیر محفوظ طریقوں سے مر جاتی ہیں اور لاکھوں مزید عالمی سطح پر صحت کی اہم پیچیدگیوں کا سامنا کرتی ہیں۔ عالمی ادارے کے مطابق دنیا میں ہونے والے کل ابورشنز میں سے 45% غیر محفوظ طریقوں سے ہوتے ہیں، جن میں سے 97% ترقی پذیر ممالک میں کیے جاتے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔